السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا پارہ سورہ المائدہ، آیت نمبر 50 تک ہم نے پچھلی دفعہ کور کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ دلی دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے منع کر دیا اور حکم دیا ہمیں، جس کی ہمیں ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان کی اصلیت بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، دوست بناتا ہے، ان سے دلی دوستیاں رکھتے ہیں، تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا اس بات کو۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اگلی آیت ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ نفاق کیا ہے؟ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جس سے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے نادم ہوں گے۔ پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت عرب میں کفر اور اسلام کی کشمکش کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اگرچہ اسلام اپنے پیروں کی سرفروشیوں کے سبب سے ایک طاقت بن چکا تھا، لیکن مقابل کی طاقتیں بھی زبردست تھیں۔ اسلام کی فتح کا جیسا امکان تھا ویسا ہی کفر کی فتح کا بھی تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں جو لوگ منافق تھے وہ اسلامی جماعت میں رہتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ربط ضبط رکھنا چاہتے تھے، تاکہ یہ کشمکش اگر اسلام کی شکست پر ختم ہو تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی جائے پناہ محفوظ رہے، جو ان کی خام خیالی تھی۔ علاوہ بریں اس وقت عرب میں عیسائیوں اور یہودیوں کی معاشی قوت سب سے زیادہ تھی، ساہوکارہ بیشتر انہی کے ہاتھ میں تھا۔ عرب کے بہترین سرسبز و شاداب خطے ان کے قبضے میں تھے۔
ان کی سود خوری کا جال ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لہٰذا معاشی اسباب کی بنا پر بھی یہ منافق لوگ ان کے ساتھ اپنے سابق تعلقات برقرار رکھنے کے خواہش مند تھے۔ ان کا گمان تھا کہ اگر اسلام کفر کی اس کشمکش میں ہمتاً منہمک ہو کر ہم نے ان سب قوموں سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے جن کے ساتھ اسلام اس وقت برسر پیکار ہے، تو یہ فعل سیاسی اور معاشی دونوں حیثیتوں سے ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ یعنی فیصلہ کن فتح سے کمتر درجے کی کوئی ایسی چیز جس سے عموماً لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہار جیت کا آخری فیصلہ اسلام ہی کے حق میں ہوگا۔ پھر یہ جو کچھ انہوں نے اسلام کی پیروی میں کیا، پہلے آیت پڑھتے ہیں پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کے دل میں کھوٹ ہو، جو جھوٹا ہو، اسے بار بار قسم کھانی پڑتی ہے۔ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے اسلام کی پیروی میں کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، جہاد میں شریک ہوئے، قوانین اسلام کی اطاعت کی، یہ سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو گیا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے خلوص نہ تھا۔ دیکھیں اخلاص کتنا ضروری ہے۔ جب تک کوئی بھی عمل خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے نہ کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری نیتوں میں اخلاص دے دے، ہر عمل میں ہمارا عمل صرف اور صرف تیرے لیے ہو، تیری رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی اخلاص دے دے، ہماری نیتوں میں بھی اخلاص دے دے، ہمارے عمل میں بھی اخلاص دے دے۔ اور وہ سب سے کٹ کر صرف ایک خدا کے ہو کر نہ رہ گئے تھے، بلکہ اپنی دنیا کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور اس کے باغیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ رکھا تھا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب ہوں اور انہیں تو محبوب ہو سب سے بڑھ کر، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مومنوں پر نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمان کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو، رحم دل، ہمدرد اور حلم انسان ہی پائیں۔ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی مانند ہو کہ کسی طرح اپنے مقام سے ہٹایا نہ جا سکے۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ہمیں اسلام کی سسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے جسے کوئی نہ اپنی جگہ سے ہٹا سکے۔ وہ اسے کبھی موم کی ناک
اور نرم چارہ نہ پائیں انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش ہے ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بھی بک نہیں سکتا اور کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا، یعنی اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں اور اس کے احکام پر عمل درآمد کرنے میں، اور اس دین کی روح سے جو کچھ حق ہے اسے حق اور جو کچھ باطل ہے اسے باطل کہنے میں انہیں کوئی باک نہ ہوگا۔ کسی کی مخالفت، کسی کی طعن و تشنیع، کسی کے اعتراض اور کسی کی پھپتیوں اور آوازوں کی وہ پرواہ نہ کریں گے اگر رائے عام اسلام کی مخالف ہو اور اسلام کے طریقے پر چلنے کے معنی اپنے آپ کو دنیا میں پھر بھر میں نکو بنا لینے کے ہوں، تب بھی وہ اسی راہ پر چلیں گے جسے وہ سچے دل سے حق جانتے ہیں، جو اللہ کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو اس پہ جمانا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی خصوصیات بتا دیں جو اللہ کے بھی دوست ہیں اور اہل ایمان کے بھی دوست ہیں۔ اگلی آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہنے والی ہے، وہ کبھی بھی ڈاواں ڈول نہ ہو، اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ اس راستے پر جما دے جو اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نماز کے لیے جو دی گئی اذان ہے وہ اللہ کا شعائر، اللہ کے شعائر میں سے ہے اور اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے اور مسخ کرتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں، یعنی ان کی یہ حرکتیں محض بے عقلی کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ جہالت اور نادانی میں مبتلا نہ ہوتے تو مسلمانوں سے مذہبی اختلاف رکھنے کے باوجود ایسی خفیف حرکات ان سے سرزد نہ ہوتی۔ آخر کون معقول آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کی عبادت کے لیے منادی کرے تو اس کا مذاق اڑایا جائے؟ بہت ہی بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ ایسی حرکات اس سے مرتکب ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہو جائے۔ اللہ کبھی بھولے سے بھی ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تیری نافرمانی میں آتا ہو، جو تیرے غضب کو دعوت دیتا ہو۔ اللہ ہم تیری رحمت کا دامن پکڑتے ہیں، تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں، ہر وقت اور کسی بھی مشکل گھڑی کیسی بھی ہو، ہمیں اپنے اطاعت کے راستے میں جمائے رکھنا، ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دینا اسلام کی، اور ہمارے قرآن ہمارے دلوں میں راسخ کر دینا، ہمارے عملوں میں ڈھال دینا، ہمیں چلتے پھرتے قرآن کے نمونے بنا دینا۔ ہم ہر بات جو قرآن سے ہم تیرا حکم سنیں فوراً سے ہم اطاعت کرنے والوں میں ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی نافرمانی ہو۔ ہم اللہ تجھ سے تیری اطاعت، تیری خوشنودی، تیری رضا، تیری محبت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا مستحق اور اہل کر دے۔ آمین ثم آمین۔
آگے ہے کل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہیں؟ جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، خاص طور پہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا انسان کو فاسق بنا دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اگلی آیت ہے کل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ ان سے کہو اہل کتاب، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، اور جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء سبیل سے، سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ لطیف اشارہ ہے خود یہودیوں کی طرف جن کی اپنی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ بار بار وہ اللہ کے غضب اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے، سب کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مسخ ہوئیں، حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ طاغوت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی۔ پس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تمہاری بے حیائی اور مجرمانہ بے باکی کی کوئی حد بھی ہے کہ خود فسق و فجور اور انتہائی اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو، اور اگر کوئی دوسرا اللہ پر ایمان لا کر سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھر کر پڑ جاتے ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلیت بتا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اگلی آیت ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، کہ جب بھی کوئی برائی دیکھیں تو علماء اور مشائخ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو ان سے روکیں، ورنہ کیا ہوگا کہ جو برائی پہلے کم لوگوں میں تھی وہ بتدریج پھیل جائے گی۔ جو لوگ اس سے دور تھے وہ نہیں انل منکر، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اگر وہ یہ کام اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی ان برائیوں میں شریک ہو جائیں گے جن میں قوم کے چند لوگ پہلے شکار ہوئے تھے، جن کا چند لوگ پہلے ارتکاب جنہوں نے کیا تھا، ان کے ساتھ یہ بھی انہی کی جیسے برائی تھوڑی ہو تو برائی لگتی ہے، جب وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کی اکثریت اسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یقیناً بہت ہی برے کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان
युनफ़िकु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्ज़ा इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व यसअऊना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए उनके हाथ और लानत पड़ी उन पर उस बकवास की बदौलत जो करते हैं। अल्लाह के हाथों कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि ये जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो इनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे अजाफे का मूजब बन गया है, और उसकी पादाश में हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए दावत और दुश्मनी डाल दी है। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसको ठंडा कर देता है। ये ज़मीन में फसाद फैलाने की सही कर रहे हैं, मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। अरबी मुहावरे के मुताबिक किसी के हाथ बंधे हुए का मतलब यह है कि वो बखील है, अता और बख्शिश से उसका हाथ रुका हुआ है। बस यहूदियों के इस कौल का मतलब ये नहीं है कि वाकई अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह बखील है। चूँकि सदियों से यहूदी कौम ज़िल्लत और नकबकत की हालत में मुब्तला थी और उसकी गुज़िश्ता अज़मत महज एक अफसाना पारीना बनकर रह गई थी, जिसके फिर वापस आने का कोई इम्कान उन्हें नज़र न आता था। इसलिए बिलामूम अपने कौमी मसाइब पर मातम करते हुए इस कौम के नादान लोग ये बेहुदा फ़िक्रा कहा करते थे कि माज़अल्लाह अल्लाह तो बखील हो गया है, इसके ख़जाने का मुँह बंद है, हमें देने के लिए अब उसके पास आफ़ात और मसाइब के सिवा और कुछ नहीं रहा। ये बात खुद यहूदियों तक ही महदूद नहीं, दूसरी कौमों के जुहला का भी यही हाल है कि जब उन पर कोई सख्त वक्त आता है तो अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय वो जल जल कर इस किस्म की गुस्ताखाना बातें किया करते हैं। यानी बुखल में ये खुद मुब्तला हैं, दुनिया में अपने बुखल और अपनी तंगदिली के लिए ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। यानी इस किस्म की गुस्ताखियाँ और तान आमेज़ बातें करके ये चाहें कि खुदा उन पर मेहरबान हो जाए और अनायात की बारिश करने लगे, तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं, बल्कि इन बातों का उल्टा नतीजा ये है कि ये लोग अल्लाह की नज़र अनायत से और ज़्यादा महरूम और उसकी रहमत से और ज़्यादा दूर होते जाते हैं। यानी बजाय इसके कि इस कलाम को सुनकर वो कोई मुफीद सबक लेते, अपनी गलतियों और गलतकारियों पर मुतनब्बे होकर उनकी तलाफ़ी करते, अपनी गिरी हुई हालत के असबाब मालूम करके इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होते, उनका उल्टा असर ये हुआ कि ज़िद में आकर उन्होंने हक़ व सदाकत की मुखालफत शुरू कर दी। खैर इस्लाह के भूले हुए सबक को सुनकर खुद राह रास्त पर आना तो दरकनार, उनकी उल्टी कोशिश ये है कि जो आवाज़ इस सबक को याद दिला रही है उसे दबा दें ताकि कोई दूसरा भी उसे सुनने ना पाए। अगली आयत देते हैं, वलौ अन्न अहलल किताबी आमनू वत्तकू लकफ़रना अनहुम सय्यातिहिम वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम। अगर इस सरकशी की बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते तो हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते, उनको नेमतों भरी जन्नतों में पहुंचाते। वलो अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यामलून। काश उन्होंने तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो उनके रब की तरफ से उनके पास भेजी गई थी। ऐसा करते तो उनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से भी उबलता। अगरचे उनमें कुछ लोग रास्तों में हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। बाइबल की किताब अहबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तकरीर नकल की गई है, जिसमें उन्होंने बनी इसराइल को बड़ी तफसील के साथ बताया कि अगर तुम अहकाम इलाही की ठीक ठीक पैरवी करोगे तो किस तरह अल्लाह की रहमतों और बरकतों से नवाजे जाओगे, और अगर किताबिल्लाह को पसे पुश डालकर नाफरमानियाँ करोगे तो किस तरह बलाएँ और मुसीबतें और तबाहियाँ हर तरफ से तुम पर हजूम करेंगी। हज़रत मूसा की वो तकरीर कुरान के इस मुख्तसर फ़िक्रे की बेहतरीन तफसीर है। यहीं पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं जो हमने पढ़ा और समझा बारी ताला तो हमें उस पर अमल करने वाला बना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।